پتھروں کے حوالے سے مفتی صاحب اکثر کہا جاتا ہے کہ قسمت میں اگر 4 چاند لگانے ہیں تو فلاں پتھر آپ کے ستارے سے، آپ کی قسمت سے بڑا میچ کرتا ہے، فلاں پتھر کا. پتھروں کا کیا قسمت کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی سلمان بھائی، بڑا ایک آپ نے اہم سوال کیا ہے. دیکھیں، پتھر میں نے بھی پہنا ہے، انگوٹھی میں نے بھی پہنی ہے، اور بہت سے لوگ پہنتے ہیں. تو مردوں کے لیے 4.5 ماشا سے کم چاندی ہو، صحیح، اور اس میں 1 نگ ہو تو وہ پہننا جائز ہے. ٹھیک ہے. نگ کی مقدار بھی جی ہاں، نگ بھلے کیسا بھی ہو، لیکن انگوٹھی جو اس کا وزن ہو، چاندی کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو. اچھا مصعب، میں معذرت انٹرپٹ کروں، چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں درمیان میں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں جو پتھر آپ نے پہنا ہے یہ کون سا ہے، اور اس کی وجہ سبب آپ کا پسند اس کا کیا جانا یا ویسے ہی؟ صرف اور صرف پسند ہے. اچھا، پسند ہے آپ؟ جی ہاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کون سا پتھر آپ پہنتے ہیں؟ عقیق میں عام طور پر عقیق اور یاقوت پہنتا ہوں. ٹھیک ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی عقیق پہنا ہے. عقیق؟ جی ہاں، ٹھیک ہے. اور انگوٹھی آپ نے پہنی ہے، تو علماء کے لیے سنت بھی قرار دیا گیا ہے. زبردست. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام انگوٹھی کے ذریعے مہر لگاتے تھے. سبحان جی. عوام الناس کے لیے جو ہے سنت نہیں ہے، لیکن جائز ہے. 4.5 ماشا سے کم ہو، اور نگ بھی ایک ہی ہو. دوسری بات یہ ہے، اب میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ کوئی اگر شوقیہ نگ پہنتا ہے، یا مثال کے طور پر یہ ہے کہ پہنتا ہوں کسی کا مزاج گرم ہے، تو دیکھیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس میں تاثیر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں تو وہ مسبب الاسباب نہیں ہے. آپ کوئی بھی ٹیبلٹ لیں درد کے لیے، بیماری کے لیے، کوئی میڈیسنز لیں، تو اس میں بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا جب خلق فرمایا تو اس میں تاثیر رکھی. ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ تاثیر ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ یہ تاثیر اس میں ہے، تو تاثیر مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ نہ چاہے تو آپ 10 میڈیسنز لے لیں، 10 انجیکشنز لگوا لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو آرام نہیں آئے گا. میڈیسن دینے والے نے اوپر لکھا ہوا شافی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی شفا عطا فرماتا ہے. تو دیکھیں، مثال کے طور پر انسان کی باتوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے. میں اچھے کلمات کہوں گا، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی. میں برے کلمات خدا نہ خواستہ کہوں گا، آپ کے چہرے پر ان کلمات کے مطابق اثرات رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. ہر چیز میں تاثیر ہے. تھپڑ میں بھی تاثیر ہے، کسی کو تھپانے میں بھی تاثیر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کسی پتھر کو گرم پیدا فرمایا، کسی کو سرد پیدا فرمایا، کسی کو نارمل اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا. تو بعض اوقات کسی کا گرم مزاج ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھنڈا پتھر پہن لیں جس کی تاثیر ٹھنڈی ہو. بعض اوقات کسی کا سرد مزاج ہے انتہائی، تو کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا گرم پتھر پہن لیں جس کی تاثیر گرم ہو. اسی طریقے سے سجیسٹ کیا جاتا ہے. اس حد تک بالکل درست ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں، کوئی شرعی مذاقہ نہیں. اثر اندازی بھی تاثیر تو ہوتی ہے نا مخلوق ہونے کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین نے، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے. بالکل صحیح. پانی میں بھی تاثیر ہے، دودھ میں بھی تاثیر ہے. یہاں تک کہ آپ جب اس پانی کو ہضم کرنے کے بعد جو قضائے حاجت ہوتی ہے غذا، اس میں بھی ہر چیز میں تاثیر ہے نا. تاثیر سے کوئی چیز نکلی بھی نہیں ہے. تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس میں تاثیرات رکھی. لیکن کوئی یہ کہے کہ پتھر پہنوں گا تو میرے رزق میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، میں پتھر پہنوں گا تو میں جس کے سامنے جاؤں گا تو میں جو ہے وہ محبوب عالم ہو جاؤں گا، ہر کوئی مجھ سے محبت کرے گا. یہ پتھر پہنوں گا تو جہاں جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے. یہ پتھر پہنوں گا تو میں مشکلات سے نکل آؤں گا، یہ پتھر مجھے مشکلات سے نکالے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کے تمام یوں سمجھ لیں کہ اوہام فاسدہ ہیں. اوہام فاسدہ یعنی وہ وہم کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نان لوجیکل، کوئی ریزن نہیں، کوئی بنیاد نہیں. شریعت مطہرہ نے ان تمام توہمات کو فاسد قرار دیا. کیوں؟
اس لیے کہ پتھر کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا بالکل صحیح فرمایا، بات۔ تو کوئی مخلوق کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، نہیں، سارے کام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بالکل صحیح۔ قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، واہ۔ جب وہ کسی معاملے کے لیے کن کہتا ہے کر دے، ہو جا، بس تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے سب کی تخلیق اور اسی کے لیے تمام معاملات۔ ان الامر کلہ للہ، سارے معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بے شک مفتی صاحب بہت خوبصورت بنیاد آپ نے فراہم کی۔ میں سمجھتا ہوں جو مرکزی نقطہ ہے وہ آپ کا آج آپ کی گفتگو میں ہمیں بنیاد کے طور پہ ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ پتھر ہوگا تو میں سب کا محبوب عالم بن جاؤں گا، تو وہ پتھر سے نہیں بنتا، ایک تو اخلاق سے بنتا ہے اور دوسرا اگر اللہ چاہے تو بنتا ہے، کیونکہ ظاہر آپ فرماتے ہیں نا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اگر وہ چاہے تو بندہ بنتا ہے۔ اور بہت بنیادی اور اصول جو ہمارے ہیں وہ آپ نے سیٹ کر دی، اور ظاہر ہے میں نے اسی درمیان میں یہ بھی پوچھ لیا، حضرت کی بہت جچتا ہے، میں نے دیکھا ہے انگوٹھی پہ جو نگینہ ہوتا ہے اور اکثر آپ پہنتے ہوئے فرمایا کہ عقیق آپ نے فرمایا نا، عقیق رسول نام نے بھی پہنا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔